کے بعد تو کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے؟ کس جہاد میں تو جانا چاہتا؟ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں. حارثہ مدینے بیٹھا تلاوت اتنی آواز آ رہی ہے کی چکر ہے. میں کہا جی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت بخش. جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا. اور ایک صحابی کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے خامد مر رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھ. صحابی اور کلمہ نہ پڑھا جائے, صحابی کلمہ نہ پڑھا جائے. ساری دنیا کے ابدال کتب صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ جی ماں زندہ ہے. کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ علقمہ, ان کا نام تھا علقمہ, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ خود آ گئی. تو آپ نے فرمایا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ ہاں جی ناراض. کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں, وہ نیک ہے, بدتمیز ہے, زبان سے جب بولتا ہے تو دل توڑ دیتا, زبان کا بدتمیز ہے اور کچھ نہیں, صرف زبان کی تیزی. بلاؤ تو کھانے کو آتا. اس جوانی میں یہ ایسے ہی لے جاتا ہے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ, کیسے کاٹنے کو آتے ہیں, کھانے کو آتے ہیں. یہ تو صحابی کا کلمہ روکا بڑا. میرے آپ کے ساتھ کیا ہو؟ اگر تم نے ماں باپ کو ایسے بدتمیزی سے بولنا سیکھ لیا تو کیا کرو گے مرتے وقت؟ تمہاری ٹیکسٹائل تو نہیں تمہارے کام آنے کی قبر میں. اگر تم صرف ٹیکسٹائل انجینئر ہو تو مکڑی تم سے بہتر ٹیکسٹائل انجینئر کیسا دھاگا بناتی اور کیسا نقشہ بناتی. تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کروں. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ. کہنے گا یا رسول اللہ, وہ کہنے گا آپ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں. تو معاف نہیں کرے گی نا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا, اور میں جلا دوں گا تو دوزخ سے بچ جاتا. کہنے گا نہیں اتنا تو میرا حوصلہ نہیں کہ میں مجھے دیکھ سکوں, میں اسے معاف کر دوں. یہ کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہوگا. پھر آپ نے اس کا جنازہ کڑایا. پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ لیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت, نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ نہ صدقہ. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں مائیں ذلیل ہوں گی, باپ در بدر ہوں گے, ٹھوکر کھائیں گے, دوستوں کی عزت اور اکرام ہوگا اور باپ کو ذلیل کیا جائے گا. وساد القبیلۃ فاسق ہوں اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا. وکانا رئیس القوم ارذلہ ہو اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض کرا ہوا ہوگا, ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں کوئی نہ کوئی مفاد بھرا ہوا ہوگا. اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی. یہ وہ دور ہے یا سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی. اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی. ظہرت القینات, اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی, محترم ہو جائیں گی. والمعازف, اور گانے کے آلات, سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی. میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے, میوزک کیسے گونجتا ہے میں خود اس دور سے گزرا ہوں. لیکن میں کوئی جانور تھا, مجھے تو پتہ نہیں تھا, اور اس طرح تبلیغ کا کام بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں آ کر کوئی بتاتا اور سمجھاتا. تمہیں تو ہم بتا رہے ہیں. یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے, یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں, تو میں بھی ساتھ ہو کر لگا دیکھو میرے عزیزوں میں گانے والا ہوں, میں توبہ کر چکا ہوں, تم سننے سے توبہ کر لو. یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا. بلا تم روٹی چھوڑ دو گے, پانی چھوڑ دو گے, تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کرے تو روٹی چھوڑ دو گے, پانی چھوڑ دو گے, تو جو چیز روح کو تقویت پہنچائے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے صرف تم ایک دفعہ کہتے نا اللہ, تو تمہاری روح کا رواں سرشار ہو جاتا. جب کہتے نا لا الہ الا اللہ, تو تمہاری سارے روح میں نغمے گونجنے لگتے. تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا, تو سننے والی بھی تو توبہ کرو. کہ ظہرت القینات والمعازف, گانے والیاں معزز, گانے موسیقی عام, وشربت الخمور, اور شراب پی جائے گی.
وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اول. میں لاہور میں تھا، ایک بڑے افسر کہنے لگے قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام. چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان نہیں پی سکتا ہے. سارے قرآن میں کہیں دکھاؤ کہ لکھا ہو شرک حرام ہے، پتھر کی پوجا حرام. اللہ کے بندو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی، تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے؟ ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے، ایک شراب پینے کو اس کو حلال کہنا، ایک نماز نہ پڑھنا ایک اس کو حلال کہنا. یہ تو اسلام سے ہی باہر نکلتے. چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں، میڈیا بول رہا ہے، چیزیں چل رہا ہے، سیریز چل رہی، کتابیں چل رہی، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں ہو. آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں. 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے. جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی ہوا اور کائنات کا سب سے سنگین واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے، سب سے بڑے ظلم کی داستان لکھی جا رہی، اور آل رسول کے سر کٹ رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے پاک خون دھرتی پر بہ رہا، اور کائنات کی سب سے پاک ہستی اس سینے میں تیر پار ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کی نسل صبح ہو رہی ہے، اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے. انہوں نے زہیر بن القین جو آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے، ان سے کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھنے. اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ابھی تو اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے، تو نام بھی پڑھیں تو کیا حق ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تو سر کٹنے لگے. تو انہوں نے زہیر کو بھیجا، وہ آئے، وہ شمر کے پاس کے قریب پہنچ، یم تو ظلم وقت، وہ شمر کے قریب پہنچے اور زور سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھنی. تو شمر نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہے تم پر، جن کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی، اور اس گھر کی وجہ سے تو نماز ملی ہے، انہی کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ یہ وہ نماز کی اجازت نہیں مل رہی. صاحب نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آدھے صفے بنا، اور نماز شروع ہو گیا اور نماز پڑھی گئی، اور ایسی نماز ہے کہ خون بہ رہا ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں، گردنیں جدا ہو رہی ہیں. یہ وہ سجدہ ہے جس جیسا سجدہ شاید پیچھے آنے والے زمانوں میں اور کسی نے نہ کیا ہوگا. ان کے وضو بھی ان کے خون سے ہو رہے تھے، ان کے مسلح وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت بن رہی تھی. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. سارے قرآن کو ڈھونڈنے کی ضرورت، صرف پہلا صفحہ پڑھ لو. کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، غیب پر، اور نمازوں کو زندہ کر دیا. جمعہ کا دن تھا، زور کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے شہید. اور حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے لڑائی میں امیر تھے، تو انہوں نے عیسائیوں نے پیغام بھیجا جمعہ تمہارا دن ہے، ہفتہ یہود کا دن ہے، اتوار ہمارا دن ہے، پیر کے دن جنگ ہو. ٹھیک. تو جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے بدعہدی کی اور اچانک حملہ کر. دوسری رکعت میں کھڑے تھے، پہلی ہو چکی تھی جب عیسائیوں نے آ کر حملہ کیا ہے. پیچھے حملہ ہوا ہے، آگے نماز ہو رہی ہے. اب نماز توڑ دینے کا عین حکم آ چکا ہے، نماز توڑ دو، بعد میں پڑھ لو. اور ابھی ان کا جواب دو. ایک آدمی نے نماز نہیں چھوڑی، کٹتے رہے، نماز نہیں چھوڑی. اور اب سرار لشکر عمرو بن عاص خود نماز پڑھ رہے تھے. اس ایک رکعت میں 2 صفیں پوری کٹ گئیں. سارے مصر کی جنگوں میں 5 برس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس نماز کی ایک رکعت میں شہید. اور تم لوگ صرف اچھے بھلے نمازی امتحان میں نماز چھوڑ دیں گے، پڑھائی کا زور پڑ گئے، پڑھائی کا زور پڑ گئے، پیچھے دھڑ کٹ رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں. اور آگے آدمی نماز میں کھڑا مرنے کو تیار ہو. کتنا دھن جگرا چاہیے اس کے لیے؟ جو قوم یہ تاریخ رکھتی ہو، اسی قوم کی 95% نوجوان نسل سجدے سے انکار کر چکی. تو تمہارا یہ پیسہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ تمہاری ٹیکسٹائل
تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول سے باغی ہو جاؤ گے؟ مال کی کیا ہوا؟ اللہ نے فرعون کو دے دیا تھا، قارون کو دے دیا تھا، حامان کو دے، آج یہود کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے، تو کیا اللہ یہودیوں سے خوش ہو گیا؟ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے ہونے والی نسل ہے یہود کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرو۔ اس میں چاہے ٹیکسٹائل انجینئر بنو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے تم تاجر بنو، سائنسدان بنو، زمیندار بنو، منزل تو سامنے رکھو، کہاں جانا ہے وہ تو سامنے رکھو بھائی۔ اچانک موت آ جائے کیا پلے ہو؟ ایک بڑا اچھی وہ ماڈرن فیملی کا نوجوان نا کراچی میں تبلیغ میں لگا، داڑھی رکھ، تو ساری فیملی ان کی لڑکیاں جین پہننے والی، کٹے بال، تو ساری فیملی نے اس کو داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ۔ وہ ساری فیملی کا پریشر نہ سہ سکا اور اس نے داڑھی مٹا، 4 مہینے بعد مر گیا۔ تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہ کرواتا۔ ارے ظالم، ارے بے وقوف، اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر، زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، طریقہ تو میرے نبی کا چلنے والا ہے۔ امام حسین نے کیوں حکومت کو ٹھکرا دی، ساری اولاد ذبح کرا؟ یہ سودا میں مجھے قبول نہیں۔ حالانکہ ان کی جنت کا فیصلہ تو ماں کی گود میں ہو چکا تھا، اب ان کا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ پھر ایک شخص اپنی آنکھوں کے سامنے، ایک بیٹا ذبح ہو، دوسرا ذبح ہو، تیسرا ذبح ہو، چوتھا ذبح ہو، بھتیجے ذبح ہو، بھائی ذبح ہو، اللہ کیا ظرف ہے، اور ماتھے پہ بل نہ آ رہا۔ تو تم ایسی تاریخ رکھو، پھر تمہارے ہاسٹل میں تھوڑا تھرڈ میوزک چل رہا ہو، گالی گلوچ ہو، نماز پہ 8-10 لڑکے مسجد کو جا رہے ہوں، کیا بنانا چاہتے ہو؟ کتنا کو بن جاؤ؟ کوئی ہم بے نام مخلوق ہوتے، کوئی ہماری تاریخ نہ ہوتی، کوئی ہمارا ماضی نہ ہوتا، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم کس قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر جو مرضی کرتے، لیکن کیا کریں؟ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو بھائیو، ایک بات ہمیں یہ آپ سے عرض کرنے میں کہ دیکھو، یہ زندگی پتہ نہیں کب شام ہو جائے، تو اس میں وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اس کو سیکھو۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھو، تم ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہو، اللہ کا رسول کیسے راضی ہو، ان کے پیچھے میں کیسے چلوں، میری زندگی کی ہر صبح ہر شام اس ترتیب پر چلے، اس کو سیکھو میرے عزیز۔ بلانے والا اچانک بلاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، تو اپنی زندگی میں دین کو آگے رکھو، آخرت کو آگے رکھو، اپنی دنیا کو پیچھے رکھو، دنیا کے سلسلے پیچھے رکھو۔ اور دوسری چیزیں ہے، جو پڑھ رہے ہو اس کو بھی نہ صرف کمائی کے لیے مت پڑھو، ساری کی ساری امت ڈاماڈول ہے اور سب کا قبلہ پیسہ بن چکا ہے۔ ہر شعبہ اور فن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہے۔ اس ذہن کا معاشرہ وہ قوموں کو کسی بھی کنارے نہیں پہنچا سکتا۔ تم ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اگر تمہارا کمپیوٹر صرف پیسے پر فٹ ہو گیا تو تم خود بھی ہلاک ہو، نسل بھی ہلاک۔ تو تم اپنے کندھوں پر ایک اجتماعی ذمہ داری محسوس کرو کہ ہم نے باطل کی ٹیکنالوجی سے آزاد ہوں۔ یہ تو کائناتی علم ہے نہ کہ مغرب کا علم ہے، جو قوم محنت کرے گی اللہ ان کو دے دے گا، جو قوم اپنے آپ کو کھپائے گی اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ مغرب کا علم نہیں، چھوٹا سا سنگاپور ہے، چھوٹا سا کوریا ہے، چھوٹا سا تائیوان ہے، جو ان کی دنیا کی محنت ہے اس کی تعریف تو کرے۔ ان میں کفر ہے، ان میں شراب ہے، زنا ہے، جو کوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب، ہم نے اس میں محنت کی ہے، کوشش کی۔ تو تم اس علم کو پڑھو، صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے تنخواہ لینی ہے بڑی اچھی اور جنرل مینیجر بن جانا ہے، پھر ہمارے پاس بڑے پیسے آ جائیں گے۔ جہاں ہم نے پوری اپنی قوم کو، ملک کو ہم نے اس سوال سے لے کر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا۔ سب سے بڑی جو مین کراپ ہے پاکستان میں، زمیندار کا بیٹا ہوں،
कपास है। सारा पाकिस्तान जो चल रहा है वो कपास के ऊपर चल रहा है, बाकी चीजों से बराए ना हो। और इसको अंदर ही अंदर इसको तोड़ने की कोशिश। डॉक्टर यूसुफ साहब यहाँ थे, वो एक नई कॉटन आई है बीटी जिसको सुंडी नहीं लगती, तो उन्होंने वो बना ली अल्लाह के फजल से। हम 2 साल से काश्त कर रहे हैं, वो 40 मन फी एकड़ हो रही है और उसको सुंडी वाकई नहीं लगती, सिवाय लश्करी का। लश्करी ऐसे कमजोर से सुंडी हल्के से स्प्रे से मर जाए। तो मुझे कह रहे थे कि मौलाना साहब दुआ करो, हमारी सारी तहकीकात को रोकने की कोशिश लो, और ऊपर लोगों को खरीदा जा रहा है कि अगर मैं ये कामयाब हो जाता हूं तो ये जितनी मल्टीनेशनल को 16 अरब रुपए का बिजनेस कर रही हैं सिर्फ ये सुंडी मारने की दवाओं को, उनके वो पैसे डूब जाएंगे और वो पैसा हमें मिलेगा, हमारे जिम्मेदार को मिलेगा, हमारी कौम को मिलेगा। लेकिन वो अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकी ये रिसर्च यही रोक दें। सो रोक दिया, लेकिन अब तो खैर बीज तो बाजार में आ गया, उसे अब कौन रोकेगा इंशाल्लाह। तो उनको तरक्की का उन्मान देकर वहां से उखाड़ के इस्लामाबाद पहुंचा। हाँ जी, हमने आपको तरक्की दी नहीं, साइंसदान को चौकीदार पे बैठा दो है, तो क्या करे। तो तुम यहां सिर्फ इसलिए मेहनत ना करो कि तुमने बस अच्छी रोटी खानी है, ये तो इंतहाई घटिया सोच है। इसलिए पढ़ो कि तुमने पूरी कौम को, नस्ल को इस जवाल से निकाल, पांव पे खड़ा कर। पेट के गुलाम में सारी नस्ल हुई पड़ी, शहवत की गुलाम सारी नस्ल हुई पड़ी। तो अपने जो कुछ कर रहे हो इस पर मेहनत करो, जिससे सीख रहे हो उसका अदब करो। दुनिया का कोई फन, कोई इल्म ये अदब के बगैर नहीं आता। जिससे तुमने सीखना है उसका अदब करो, वो चाहे चरसी है, चाहे भंगी है, चाहे वो चमार है, लेकिन अगर सीखना है तो उसका अदब करना पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम खज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए, 15वां पारे का आखिर 16वें गज शुरू है, उनसे सीखने के लिए गए। और ये जो खज़र अलैहिस्सलाम से सीखने गए ना, शरीयत का इल्म नहीं सीखने, शरीयत उनके पास खुद मौल, दुनिया का इल्म लेने गए, कायनाती इल्म। खज़र अलैहिस्सलाम कायनाती उलूम के नबी है, अब भी हैं। वो दज्जाल के हाथों शहीद होंगे। अल्लाह ने उनको कहा आपको अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमाया, मुआवर हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको गैर मामूली तौर पर औरों से हटकर इस कायनाती निजाम की उनको नबूवत अता फरमाई है। वो भी नबी, कोई वलीउल्लाह यूं कहे कि मेरे ऊपर अल्लाह का इल्हाम हुआ और मैं बच्चे को कत्ल कर दूं, ये ऐसी कोई शरीयत नहीं, ऐसा कोई दीन नहीं, ऐसा अल्लाह पाक की तरफ से ये कोई निजाम है। हाँ, नबी है, नबी पर वही आती, वही कतई चीज होती। तो उन्हें बच्चे को कत्ल किया, फंतलका हत्ता लफिया गुलामन फकतल, एक बच्चे को देकर खज़र अलैहिस्सलाम ने ठक यूं किया, वो मर गया। तो ये किसी को कत्ल करना ये इल्हाम से नहीं कि मेरे ऊपर इल्हाम हो गया, इल्हाम तो शैतान भी डाल देते। और कितने ये चर्च पी के बैठे हैं, असी पहुंचे वली हैं जी, दमादाम साड़ी हारे ली नमाज दमादाम है, उल्लू के बैठे हुसैन सजदे में सर दे रहा हो और ये चर्च का सूटा लगा के कहें साड़ी हर वही दिया नमाजा। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया, नबी है, लेकिन नबी है कायनाती उम्र, कश्ती तोड़ दी, बच्चा कत्ल किया, दीवार बना दी। तो ये सारे कायनाती चीजें थी, कायनाती रास्ते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये सीखने के लिए गए और इसके सीखने का भी ये शौक जाहिर किया है, ओ अम्दिया हुक्बा, मुझे सारी जिंदगी भी चलना पड़ा तो मैं उस शख्स को पाने के लिए चलूंगा, चाहे मेरी सारी जिंदगी बीत जाए। और ये वो वक्त है जब फिरौन गर्क हो चुका है, और ये वो वक्त है जब अल्लाह तौरात उतार चुका है, बड़ा रास कलीम बना चुका है, और इनकी कौम इज्जत के साथ मिस्र से निकल चुकी है। अब इनको क्या जरूरत है कि मैं जाके किसी से सीखूं। लेकिन अब अल्लाह ने कहा एक बंदे को मैंने कुछ दिया है, तुझे नहीं दिया। कहा अल्लाह मुझे बताओ वो किधर, मैं उसके पास जाती। तो तुम्हारा जिक्र मछली ले ले, तल ले।